آپ نے کرنٹ افیئرس کے حوالے سے سوال پوچھا کہ موجودہ دور میں ایسا صوفی ہونا چاہیے، تو صوفی تو پروان چڑھتا ہی جو ظلمتوں کے دور میں ہے۔ جب ظلمتیں اپنے عروج پہ جاتی ہیں تو صوفی ظاہر ہوتا ہے، اور صوفی اپنی نورانیت سے اس معاشرے کو نور علی نور کر دیتا ہے۔ تو موجودہ دور میں بھی ہو سکتے ہیں اور سب کچھ ہو سکتا ہے اگر صوفیاء اپنا قبلہ و کعبہ آقا دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رکھتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھے سب سے برے معاشرے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، مادی طور پہ بھی اور روحانی طور پہ بھی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال کی ان خلوتوں کا نتیجہ ہے کہ پھر جب آتے ہیں تو 23 سال کے اندر نہ صرف جغرافیہ تبدیل کر کے رکھ دیتے ہیں بلکہ معاشرے کو بھی تبدیل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اور اسی جو سلسلے کو ہمارے صوفیاء نے پکڑا کہ کربلا کے واقعے کے بعد صوفیاء یہ سمجھ چکے تھے کہ اب مادی ریاست قائم کرنا شاید مسلمانوں کے لیے جلدی مشکل ہو جائے، تو انہوں نے روحانی ریاستیں قائم کرنا شروع کر دی۔ اور آپ دیکھیں پھر اس ہندوستان میں جو کفر کا معاشرہ تھا، جس کو گنگائی جمنائی تہذیب اور بلینز خدا یہ لوگ مانتے تھے، یہاں آ کے داتا علی اجویری اور خواجہ معین الدین چشتی اجویری رحمۃ اللہ علیہ، پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید، حضرت مجدد الفسانی، تو انہوں نے مشکل ترین حالات میں، آج تو الحمدللہ ہمارے پاس ایک پوری مسلمانوں کی ریاست ہے، آج کے صوفی کے لیے تو بڑے آسان جو ماحول ہو سکتا ہے۔ ہاں، لیکن ریاست کے علاوہ ریاستیں ہیں جی، لیکن منور خان سواتی صاحب، سیاسی مجبوری یا کیا مجبوری ہے کہ اسلامی ریاست تو قائم ہے، لیکن اس اسلامی ریاست کے اندر ایک سیکٹر ہے جو بدنام زمانہ ہے کہ یہاں پہ شیشہ کیفے بھی ہیں، یہاں پہ ڈانس پارٹیاں بھی چلتی ہیں، ایک ٹاؤن ہے وہ اس حوالے سے بدنام ہے کہ یہاں پہ ہر غلیظ اور گھٹیا کام ہوتا ہے۔ فرمائیے گا کہ اسلامی ریاست کے اندر جو بدنام زمانہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں ان کو حکومتیں کیوں نہیں روکتی، ان کو پولیس کیوں نہیں روکتی، ان کو اقوام بالا کیوں نہیں روکتے، جبکہ ہمیں ڈے فرسٹ سے ایک بات بتائی گیا ہے کہ یہ کلمے کی بنیاد پہ پاکستان بننا ہے، کیوں نہیں روکا جاتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ملک صاحب، آپ نے بڑی اچھی بات کہی۔ بات یہ ہے کہ جی دیکھیں، یہاں سے میں شروع کروں گا کہ جب ایک ہندوستان تھا، انڈیا پاکستان الگ نہیں ہوئے تھے، تو بڑی قربانیاں دی گئی ہیں پاکستان کے لیے، ہمارے بڑوں نے دی، اور مسلمان کے لیے، مسلمانیت کے لیے۔ تو وہ جب ایک چیز آپ کو ایزی مل جاتی ہے نا، تو اس کا وہ پھر اتنا قدر قیمت نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح ابھی یہاں سے مطلب آپ کسی بھی اور ملک میں جس طرح انڈیا کی بات کر لیں یا فلسطین کی کر لیں، میں بیٹا میرا یو کے میں ہے، تو وہ میں اگر کسی وقت نماز میں کوتاہی کر لوں تو وہ 5 وقت پوری نماز پڑھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں آس پاس سارے جو ہے نا وہ انگریز، کرسچن یا کوئی اس طرح کے اور مذہب ہیں، تو وہاں پھر اپنے اس جہاں پر آپ کے اوپر تھوڑی سی پابندی ہو یا تھوڑا سا اس طرح کے معاملات ہوں، تو وہاں پر عبادت لوگ اس لیے بھی کرتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ اپنی عبادت کر رہے ہیں۔ تو جس طرح آپ نے کہا کہ یہ اس طرح کے وہ معاملات ہے کسی ٹاؤن میں، تو دیکھیں حکومت کا کام ہے نا جی ان کو روکنا، لیکن کوئی اس طرح کی مطلب کوئی لا اینڈ آرڈر ہی کوئی نہیں۔ 83% بچے اس ٹائم ڈرگز میں ملوث ہو چکے ہیں، چھوٹا ڈرگز یا بڑا ڈرگز اس کی بات نہیں کرتے، پلس، شیشہ، چرس، افہیم، پاؤڈر، یہ سارا ایک سلسلہ ہے۔ صوفی ادھر ہوتا تو کیا کرتا، ایک اگر بابا ہوتا تو کیا کرتا؟ آپ دونوں حضرات سے میرا سوال ہے، پہلے سواتی صاحب آپ دنیاوی لحاظ سے دے دیں، دینی لحاظ سے یاسر صاحب دے دیتے۔ دیکھیں سر، بابا احتجاج کرتا، دھرنے پہ بیٹھ جاتا، یا بابا کہتا کہ میں یہ نہیں کرنے دوں گا، یا بابا کوئی تویز دھاگا کرتا، آخرکار وہ اگر صوفی ہوتا تو اس کا کردار کیا ہوتا؟ دیکھیں جی، کردار تو یہی ہونا چاہیے جو کہ اس وقت تبلیغی جماعت کر رہی ہے، تبلیغ کرنی چاہیے، اور یہ ایک گھر سے، محلے سے، شہر سے، پھر پورے صوبے سے، یہ اس طرح تو ایک اللہ تعالیٰ کوئی ایسا بابا پیدا کرے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پوری اپنی ایک لائن ہمیں دے دی ہے، اس لائن پہ چلنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔
اور وہ اگر اس میں وہ کوئی اس طرح کے لوگ اگر وہ کیا اس کو کہتے ہیں کنترے نکالنا، جی 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 تو وہ تو پھر ان کی اپنی. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا. جی صوفی اس ٹائم میں یہی کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ ساقی گرتوں کو تھام لے. تو صوفیاء لوگوں کو فیملائز کرتے تھے اپنے پاس، پہلے ان کو مانوس کیا کرتے تھے. جی آپ دیکھیں میں نے پہلے جس طرح ہندوستان کے معاشرے کی بات کی تو شرک سے بڑا تو کوئی گناہ نہیں تھا نا، وہ کئی بلینز خدا مانتے تھے. تو داتا صاحب خواجہ معین الدین چشتی یہاں آ کے بیٹھ گئے، کچھ ان کی جو ثقافت ہے اس کا کچھ حصہ جو ہے اڈاپٹ کرتے اس کو توحید و رسالت سے روشناس کروایا. اور پھر وہی لوگ جو غیروں کے نام پہ جمعہ کرتے تھے وہ اللہ کے نام پہ جمنا شروع ہو گئے. تو یہ جو نشے ہیں یہ مادی نشے کا ایک ہی حل ہے کہ ان کو روحانی مے پلائی جائے، ان کو توحید کی شراب پلائی جائے اور ان کو ساقی کوثر کی مے پلائی جائے. اور ساقی کوثر کی مے آپ دیکھتے نہیں ہمارے ثناخواں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جب پلاتے ہیں تو آپ ایڈکشن کہتے ہیں، جس طرح یہ ایڈکشن لوگوں کو پائی جاتی ہے تو روحانی ایڈکشن بھی ہے کہ محفل نعت کی بھی اب لوگوں کے اندر ایک ایڈکشن پیدا ہو گئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم روحانی لذتیں لوگوں کو دینا شروع کر دیں تو وہ مادی لذتوں کو بھول جائیں گے. لذت کا جو مقابلہ ہے ہم لذت سے کر سکتے ہیں. اور بڑا آسان لفظوں میں آپ نے فرما دیا کہ ان کو اگر جھومنا ہی ہے تو وہ اس نشے میں نہ جھومے، وہ اس نشے میں جھومے. اور اس نشے میں جھومنے کا مزہ یہ ہے کہ کل قیامت میں بھی اس جھومنے کا فائدہ اور آپ کی نسلیں بھی یہ جھومنا سوار دے گا. بڑا خوبصورت انداز منور خان سواتی صاحب نے بھی فرمایا اور ڈاکٹر یاسر صاحب نے بھی. عثمان صاحب بتائیے گا اگلی کینڈیڈیٹ کون ہے؟ جی ہماری جو کینڈیڈیٹ رہ گئی تھیں وہ بھی آ گئی ہیں. ان کا نام ہے سدرا، جن کا ٹاپک ہے تم ہو اگر فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا. تم ہو اگر فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا. جی بسم اللہ. آنسوؤں کی قیمت بہت قلیل ہوتی ہے صدر عالی وقار، کہ کبھی یہ چہروں پہ پڑی آصف بھائی آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں کہ